گلگت بلتستان میں کوئی 40,000 میگا واٹ تک جو وہاں کے آبی ذخائر سے بجلی پیدا کرنے کا ایک پوٹینشیل موجود ہے۔ حکومت کو مختلف جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ بیسیکلی پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ زمینیں سرکار لے لے اور لوگوں کو دے دے، جو کوئی کمرشل وینچر کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ ہوٹلز بنانا چاہ رہے ہیں۔ وہاں کی جو ایکولوجی ہے، ماحولیاتی نظام ہے، اس کو کافی خطرات کا سامنا ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کو یہ بھی خوف ہے کہ ہمارا جو ماحولیاتی نظام ہے یا کہ جو گلیشیئر ہیں، واٹر ریسورسز ہیں جو پورے پاکستان کو سیراب کرتی ہیں، کہ اس پہ بھی بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا۔ جو سب سے اہم مسئلہ اس وقت ہے وہ ہے توانائی کا بحران۔ گلگت بلتستان میں کوئی 500 میگا واٹ تک کی بجلی کی ضرورت اس وقت موجود ہے، جبکہ جو اس وقت جو پروڈکشن ہے یا بجلی پیدا کی جا رہی ہے وہ تقریباً 120 میگا واٹ کے قریب ہے۔ بہت بڑا گیپ ہے۔ اور دوسرا جو مسئلہ بجلی کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ بجلی کی ترسیل کا عمل بہت ہی بوسیدہ ہے اور ریجنل گرڈ موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے جہاں بجلی سرپلس ہے وہ بجلی دوسرے علاقوں میں جہاں نہیں ہے وہاں تک پہنچائی نہیں جا سکتی، تو یہ بھی مسئلہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ بجلی کے ٹیرف پہ حکومت نے اس میں اضافی قیمت لگانے کی بات کی، اس میں نئے نرخ شامل کرنے کی بات کی، جس پہ لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ 52 مختلف آئٹمز تھے جس پہ یہ کہا گیا تھا، یہ وعدہ کیا گیا تھا گلگت بلتستان کے لوگوں کو اس پہ سبسڈی دی جائے گی۔ جو ایک تو اس کی بنیادی وجہ تھی کہ یہاں پر ایگریکلچر لینڈ بہت کم ہے، لینڈ ہولڈنگ بہت کم ہے۔ ٹوٹل جو ایریا ہے بیرن ایریا ہے، اس میں صرف 2% قابل کاشت زمین ہے، اس میں صرف 1% پہ گندم وغیرہ یا فصلیں اگائی جا سکتی ہیں۔ اور ظاہر بات ہے وہ پھر جب پاپولیشن بڑھتی ہے تو وہ زمینیں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ وہاں ان شارٹ کہ وہاں پہ بالکل جو زمینیں ہیں کم ہیں۔ تو اور دوسرا اقوام متحدہ کی یہ ریگولیشنز، ان کا یہ ایک ریزولوشن کے تحت پاکستان پابند بھی تھا کہ ان کو سبسڈی دے دیں، تو انہوں نے کہا گندم کی ہم سبسڈی جاری رکھیں گے۔ اور تقریباً 16 لاکھ بوریاں گندم کی ہر سال گلگت بلتستان کو دی جاتی تھی، جو ابھی کم ہو کے 12 لاکھ رہ گئی ہیں، اور اب مزید اس میں کٹوتی کی جا رہی ہے۔ لیکن 1846 میں جب انگریزوں کے ساتھ اینگلو سکھ وار جس کو کہتے ہیں، جس میں سکھ حکومت ختم ہو گئی، تو اس میں جو راجہ گلاب سنگھ تھے، جو گورنر تھے اس خالصہ حکومت کے، جو جموں کشمیر کے گورنر تھے، اس نے انگریزوں کے ساتھ دیا، ان کے ساتھ ملا۔ اور اس کے بعد جب یہ حکومت ختم ہو گئی، انگریزوں نے قبضہ کیا اس علاقے پہ، لاہور پہ اور جموں اور کشمیر کے علاقوں پہ، تو انہوں نے جنگ کا تاوان جو ہے مانگا جو خالصہ حکومت تھی اس سے۔ لیکن ظاہر بات ہے خالصہ حکومت ختم ہو چکی تھی، ان کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، تو گلاب سنگھ نے کوئی 75,000 نانک شاہی جو اس زمانے کی کرنسی تھی وہ روپے دے کے انگریزوں سے یہ علاقہ خرید لیا، اور انگریزوں نے اس کو ایک پرنسلی اسٹیٹ بنا کے اس کے حوالے کر دیا۔ جموں کشمیر کا جب وہ ہوا تو انہوں نے گلاب سنگھ نے پھر اپنے فوجیں بھیجی اور گلگت کا جو علاقہ ہے وہاں تک اس نے اپنے عملداری قائم کی، اور جو پرانا خالصہ سرکار کا قانون تھا اس کو انہوں نے ختم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو علاقے ہیں یہ جو جموں کشمیر کے ریاست کے ماتحت ہو جائیں گے۔ اور گلگت بلتستان میں چونکہ جو مختلف ویلیز تھی، جیسے یاسین ویلی ہے، پنیال ہے، کوہ خضر کا علاقہ ہے، نگر ہے، حمزہ ہے، یہاں آلریڈی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، تو یہاں پہ اس قانون کا اطلاق نہیں ہوا۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے راجے تھے انہوں نے کشمیر کے مہاراجہ کو خراج یہ پیش کرتے تھے اور وفاداری اپنا ان کے ساتھ نبھاتے تھے، اس لیے وہاں پہ ان قوانین کا نفاذ نہیں ہوا۔ لیکن جہاں جہاں یہ پرنسس چھوٹی چھوٹی ریاستیں نہیں تھیں وہاں پہ براہ راست جو ہے خالصہ سرکار کا اطلاق ہوا۔ لیکن 1927 میں پھر جو مہاراجہ ہری سنگھ تھے ریاست جموں کشمیر کے، انہوں نے کچھ نئے لینڈ ریفارمز انٹروڈیوس کروائے۔ وہ تھا اسٹیٹ سبجیکٹ رول۔ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے تحت جو زمینیں تھیں، جتنے بھی ریاست جموں کشمیر کے عملداری میں جتنے بھی علاقے تھے، وہاں کی زمینوں پہ باہر کا کوئی بندہ آ کے آباد نہیں ہو سکتا، کسی غیر مقامی کو زمینیں نہیں دی جا سکتی، وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہے، اور اس میں جو قابل کاشت زمینیں ہیں وہ وہاں کے لوکل زمیندار ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔
دوسرا وہ علاقے جہاں پہ براہ راست خاصہ سرکار کے قوانین کا نفاذ نہیں تھا، جیسے نالوں میں یا ویلیز میں جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، وہاں بھی اس قانون کو بغیر کسی لیگل پروسیس کے، بغیر کسی ریگولیشن کے وہاں بھی اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا، جس پہ لوگوں کے خدشات اور بھی بڑھ گئے ہیں۔ اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ یہ سی پیک کی وجہ سے، سپیک جو ہے گلگت بلتستان جو ہے اس کو گیٹ وے کہا جاتا ہے، تو وہاں چونکہ زمین کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ٹورزم پھیل رہا ہے، تو جب زمینوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو مختلف لوگ آ کے زمینوں پہ قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت کو مختلف جو انفلوئنشل لوگ ہیں اس کو جو ہے وہ بیسیکلی پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ زمینیں سرکار لے لے اور لوگوں کو دے دے، جو کوئی کمرشل وینچر کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ ہوٹلز بنانا چاہ رہے ہیں۔ وہاں کی جو ایکولوجی ہے، ماحولیاتی نظام ہے، اس کو کافی خطرات کا سامنا ہے، تو لہٰذا لوگوں کو یہ بھی خوف ہے کہ ہمارا جو ماحولیاتی نظام ہے، یا کہ جو گلیشیئر ہیں، واٹر ریسورسز ہیں جو پورے پاکستان کو سیراب کرتی ہیں، کہ اس پہ بھی بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا۔ لیکن حکومتیں ظاہر بات لانگ ٹرم نہیں سوچتی انفارچونیٹلی، اس وجہ سے لوگ پھر سراپا احتجاج ہیں، اور لوگوں کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں جو بنیادی جو ہمارے مسائل ہیں، جو زمینوں پر ان کی حاکمیت اور حق ملکیت کا جو تصور ہے، اس کو بحال کیا جائے۔ ایک لینڈ ریگولیشن پالیسی ہونی چاہیے، جس میں جب تک گلگت بلتستان کا تنازع کشمیر کے ساتھ جو اس کا سلسلہ ہے وہ حل نہیں ہوتا، تو یہاں کے لوگوں کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو برقرار رکھا جائے، زمینوں کی بندربار نہ کی جائے، اور اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے وہاں کی ایکولوجی خراب ہو۔ گلگت بلتستان میں کوئی 40,000 میگا واٹ تک جو وہاں کے آبی ذخائر سے بجلی پیدا کرنے کا ایک پوٹینشیل موجود ہے، جس کو دنیا کے جو بڑے مالیاتی ادارے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے اور اداروں نے باقاعدہ اس کی فیزیبلٹی بنائی، خود واپڈا کے اپنے رپورٹس موجود ہیں، اور تقریباً 35 to 40 اس طرح کے پوٹینشیل سائٹ جو آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے، جس میں تو انہوں نے بلکہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ تقریباً 60,000 میگا واٹ تک بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، جو پاکستان کی مجموعی ضروریات سے 2 گنا زیادہ ہے، یعنی پاکستان چاہے تو اس بجلی کو ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس علاقے میں جہاں اتنے ذخائر موجود ہیں بجلی پیدا کرنے کو، بھی سستی بجلی ہے اور رینیویبل بجلی ہے، یعنی ایسی بجلی جو ماحولیات کے لیے بالکل سازگار ہے، اس کو کرنے کے بجائے انہوں نے ڈیزل جنریٹر کے ذریعے وہاں پہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کے جو تھرمل جنریٹر ہیں بڑے بڑے، ان کو جلا کے بجلی پیدا کی جا رہی ہے، اور وہ بھی بہت ہی کم ہے۔ تو لوگوں کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے جو ذرائع ہیں اس کو استعمال کر کے کم از کم اتنی بجلی پیدا کریں کہ گلگت بلتستان ایٹ لیسٹ خود کفیل ہو اس میں، اور چیپر بجلی ہو۔ لیکن اس پہ بھی کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا۔ 2021 میں جب یہ حکومت گلگت بلتستان کی حکومت بنی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھا آج کل وہاں پہ، تو انہوں نے کوئی 270 ارب روپے کا ایک گرانٹ کا اعلان کیا تھا، جس میں بجلی کے منصوبے بھی شامل تھے، اور پھر ایک عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے بات چیت چلی تھی، لیکن کسی ایک بھی کمٹمنٹ کو پورا نہیں کیا گیا۔ انرجی پالیسی کو اپروو کروائے، منرالوجی کی پالیسی ہونی چاہیے، ٹورزم پالیسی ہو، ٹورزم ریگولیشن ہو، اور سب سے امپورٹنٹ کام ہے ایکولوجیکل جو وہاں کی سینسٹیوٹیز ہیں، وہاں کا جو ایک خاص ماحول ہے، وہ پاکستان کے جو آبی ذخائر کا وہ ہب ہے، اس کو بچانا اگر ہے تو وہاں پہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے وہاں کا ماحول خراب ہو۔ تو پائیدار ترقی کا عمل یہ ہے کہ ٹورزم چلتا رہے، لیکن ایکو ٹورزم کا تصور ہو، ماحول اور گرین ٹورزم کا تصور ہو۔ جو بڑے بڑے ہوٹلز بن رہے ہیں، ان پلان ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لینڈسکیپ خراب ہو رہا ہے، کمرشل وینچرز ہو رہے ہیں، اور ایک کانکریٹ جنگل بن رہا ہے، اس کو روکا جائے۔ اور دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو اسپیشل ایکولوجیز ہیں وہاں کے لیے اسپیشل پالیسی ہوتی ہے، اسپیشل ٹورزم کے گائیڈ لائنز موجود ہوتے ہیں، اور آرکیٹیکچر کے بھی کوڈز اور گائیڈ لائنز ہوتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے ایک بہترین قسم کا انکلوسیو اکانومی کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ جب تک اس پہ کام نہیں ہوگا، اور دیرپا جو پیرینیل مسائل ہیں جو مسلسل آ رہے ہیں، جو ایکیومولیٹ ہو رہے ہیں، ان کا جب تک کوئی دیرپا حل نہ نکالا جائے تو میرے خیال میں یہ احتجاج کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔